اے آئی کے ساتھ ہمارے کام کرنے کا طریقہ بالکل بدل رہا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اے آئی اب صرف ایک غیر فعال یعنی پیسو اسسٹنٹ نہیں بلکہ ایک ایجنٹ یعنی ایکٹیو کولیبوریٹر بن رہا ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ یہ نیا دور ہے کیا۔ اچھا، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ اپنا اے آئی اسسٹنٹ ہر بار ہم سے پہلی بار مل رہا ہو؟ مطلب گھنٹوں ایک پروجیکٹ پر کام کیا اور اگلے ہی دن اسے کچھ بھی یاد نہیں، جیسے سب کچھ بھول گیا ہو۔ اس مسئلے کا ایک نام بھی ہے، اسے کہتے ہیں کانٹیکسٹ فرکشن۔ یہ وہ مایوس کن تجربہ ہے جب اے آئی اسسٹنٹ کسی پروجیکٹ، ہمارے کام کرنے کے انداز یا پچھلی بات چیت کو مکمل طور پر بھول جاتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ ہماری پروڈکٹیوٹی کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہر سیشن بالکل صفر سے شروع ہوتا ہے، بار بار اپنا ٹیکنالوجی سٹیک، اپنے اصول اور اپنے مقاصد سمجھانے پڑتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کریں تو جواب میں ملتے ہیں عام سے غیر مددگار مشورے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن جاتا ہے نا؟ لیکن اب اس سوچ میں ایک انقلابی تبدیلی آ رہی ہے۔ ہم اس مسئلے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھ رہے ہیں، جسے کہتے ہیں ایجنٹک پیراڈائم شفٹ۔ یہ صرف کوئی معمولی بہتری نہیں ہے، بلکہ اے آئی کے کام کرنے کے بنیادی طریقے میں ایک انقلاب ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہترین ہے۔ پیسو اے آئی ایک ایسے کنسلٹنٹ کی طرح ہے جو فون پر ہے۔ ہم اسے اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ ہماری اسکرین دیکھے بغیر عام سا مشورہ دے دیتا ہے۔ دوسری طرف ایجنٹک اے آئی ایک پیئر پروگرامر کی طرح ہے جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، ہمارا کوڈ پڑھ رہا ہے، پروجیکٹ کو سمجھ رہا ہے، ٹیسٹ چلا رہا ہے اور بالکل مخصوص تبدیلیاں تجویز کر رہا ہے۔ زمین آسمان کا فرق ہے نا؟ تو یہ سب شروع کیسے ہوا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک حادثاتی دریافت تھی۔ ستمبر 2024 میں ایک انجینئر نے تجرباتی طور پر کلاؤڈ کو فائل سسٹم تک رسائی دی۔ اس کے بعد جو ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ صرف 2 مہینے بعد نومبر میں داخلی استعمال شروع ہوا اور یہ تیزی سے مقبول ہو گیا، اور صرف 1 سال بعد نومبر 2025 تک اس نے لوگوں کی زبانی تعریف کی بنیاد پر $1 ارب کی سالانہ آمدنی کا ہدف حاصل کر لیا۔ اور یہ اقتباس اس بات کی شاندار وضاحت کرتا ہے۔ ایک حقیقی ڈیولپمنٹ پارٹنر بننے کی صلاحیت کلاؤڈ کے اندر پہلے سے ہی موجود تھی، وہ بس انتظار کر رہی تھی۔ اسے ایک ایسے پروڈکٹ کی ضرورت تھی جو اسے یہ دیکھنے دے کہ ڈیولپرز اصل میں کس چیز پر کام کر رہے ہیں۔ اسے پروڈکٹ اوور ہینگ کہتے ہیں، یعنی ایک چھپی ہوئی صلاحیت کو بس سامنے لانا۔ تو اس کانٹیکسٹ فرکشن سے نمٹا کیسے جائے؟ اے آئی کی اس بھولنے کی عادت کا کیا حل ہے؟ جواب ایک مستقل پروجیکٹ بریف میں چھپا ہے، اور وہ حل ہے CLOD.MD۔ یہ پروجیکٹ کے روٹ میں رکھیے ایک سادہ سی مارک ڈاؤن فائل ہے۔ کلاؤڈ کوڈ ہر سیشن کے شروع میں اسے خود بخود لوڈ کر لیتا ہے۔ اس میں وہ تمام مستقل سیاق و سباق ہوتا ہے جس کی ہمارے اے آئی ساتھی کو ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھے کہ یہ ہمارے اے آئی کی یادداشت بن جاتی ہے۔ اچھا، تو اس فائل میں ہوتا کیا ہے؟ پروجیکٹ کا ایک جائزہ، ٹیکنالوجی سٹیک، ڈائریکٹری کا ڈھانچہ، کوڈنگ کے اصول، اہم کمانڈز اور دوسرے ضروری نوٹس، مطلب ایک مکمل گائیڈ جو اے آئی کو سیکنڈوں میں ہمارے پروجیکٹ کا ماہر بنا دیتی ہے۔ اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ یہ خود نہیں لکھنی پڑتی، بس کلاؤڈ سے ہی کہنا ہے کہ وہ کوڈ بیس کا تجزیہ کر کے یہ فائل بنا دے، پھر اسے ایک نظر دیکھ کر بہتر بنانا ہے اور Claude.MD کے نام سے سیو کر لینا ہے۔ بس اتنا ہی کام ہے۔ اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ Claude.MD اکیلے کام نہیں کرتا، یہ ایک عالمی معیار Agents.MD کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ یوں سوچیں کہ Agents.MD ایک بنیادی بلو پرنٹ کی طرح ہے جو کسی بھی اے آئی کو پروجیکٹ کی عام باتیں بتاتا ہے، جبکہ Claude.MD اس بلو پرنٹ میں کلاؤڈ کے لیے خاص جدید فیچرز اور تفصیلات شامل کرتا ہے۔ اس طرح ایک مضبوط بنیاد بھی مل جاتی ہے اور جدید صلاحیتیں بھی۔ تو کلاؤڈ AID سے پروجیکٹ یادداشت کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن ایک اور بڑا چیلنج ابھی باقی ہے، اے آئی کا غیر مستقل آؤٹ پٹ۔ پروجیکٹ کو سمجھنا ایک بات ہے، لیکن ہمارے انداز میں کام کرنا بالکل دوسری۔ اے آئی ماڈلز نان ڈٹرمنسٹک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی ان پٹ پر ہر بار وہ مختلف آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں۔ عام بات چیت کے لیے تو شاید یہ ٹھیک ہے، لیکن جب بات پروفیشنل کام کی ہو تو یہ غیر یقینی صورتحال ایک مسئلہ بن جاتی ہے۔ اس کا حل ہے ایجنٹ سکلز۔ یہ ایک فولڈر ہوتا ہے جس میں ایک SKL.MD فائل ہوتی ہے۔ اس فائل میں ہماری مخصوص ہدایات،
لہجہ، ساخت اور ترجیحات ہوتی ہیں۔ یہ انٹیلیجنس کے لیے ایک پلگ ان کی طرح ہیں جو اے آئی کے آؤٹ پٹ کو ہمارے انداز کے مطابق ڈھال دیتا ہے۔ اگر فلم دی میٹرکس دیکھی ہے تو وہ منظر یاد ہوگا جہاں ٹینک ایک ہیلی کاپٹر پائلٹ پروگرام کو فوری طور پر اپلوڈ کر دیتا ہے۔ سکلز بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہیں۔ یہ اے آئی کو فوری طور پر وہ مہارت دے دیتی ہیں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہمارے اپنے انداز میں۔ تو ہم نے مسئلہ اور حل دونوں کو سمجھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نئے طریقے کا حقیقی اثر کیا ہے؟ چلیں کچھ اعداد و شمار دیکھتے ہیں، کیونکہ اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ عدد سچ میں ناقابل یقین لگتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ کلاؤڈ کوڈ کا تقریباً 90% کوڈ خود کلاؤڈ کوڈ نے لکھا ہے، اور یہ صرف کوڈ لکھنے کی بات نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ماڈل خود کو بہتر بنانے اور پیچیدہ کاموں کو سنبھالنے کی کتنی گہری صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کا اثر صرف کوڈ لکھنے تک ہی محدود نہیں رہا۔ اینتھروپک میں داخلی جانچ کے دوران پل ریکویسٹ کی رفتار، یعنی نئے فیچرز اور فکسز جمع کروانے کی رفتار میں 67% کا اضافہ دیکھا گیا۔ یہ پروڈکٹیوٹی میں ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اگر اسے عملی طور پر دیکھیں تو اس ٹول کو استعمال کرنے والے انجینئرز روزانہ اوسطاً 5 پل ریکویسٹ جمع کروا رہے تھے۔ زیادہ تر کمپنیوں میں ایک انجینئر کے لیے دن میں 1 یا 2 پل ریکویسٹس بھی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، تو یہ انڈسٹری کے معیار سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ گراف دکھاتا ہے کہ کمپنی کے اندر اسے کتنی تیزی سے اپنایا گیا۔ پہلے ہی دن 20%، 5ویں دن تک 50%، اور لانچ کے وقت تک 80% سے زیادہ انجینئرز اسے روزانہ استعمال کر رہے تھے۔ اس سے اس کی اصل قدر واضح ہوتی ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، ہم پیسو کنسلٹنٹ سے ایجنٹک پیئر پروگرامرز کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ CLAUDTMD ہمارے اے آئی کو ایک مستقل یادداشت دیتا ہے، جبکہ سکلز یہ یقینی بناتی ہیں کہ آؤٹ پٹ مستقل اور ہمارے انداز کے مطابق ہو، اور نتیجہ ڈیولپر کی پروڈکٹیوٹی میں ایک ڈرامائی اضافہ۔ اور چلیں آخر میں ایک سوال پر بات ختم کرتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر ہمارے پاس ایک ایسا اے آئی ہو جو ایک حقیقی ٹیم کے ساتھی کی طرح کام کرے، جسے ہمارے پروجیکٹس اور ہمارے انداز کا مکمل علم ہو، تو وہ پہلا، سب سے بڑا، سب سے پیچیدہ مسئلہ کون سا ہوگا جس سے ہم اس سے حل کروائیں گے؟